تو وہ ان کی زبان کا مسئلہ کس وجہ سے آیا کہ ٹارچر ہوا یا وہ کسی سے بولے نہیں ایک مہینہ 140 دن، وہ کس وجہ سے آپ کی تو بات ہوئی ہوگی؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ میں نے اس کو جو میں سب سے اپروپریٹ ورڈز میں آپ کو پٹ کر سکتا ہوں. عمران ہیز بین تھرو سم ویری رف ٹائمز اینڈ سم ویری سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز آف انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشن. میاں صاحب بتائیے گا، عمران بھائی کے ساتھ پہلا آپ نے ماشاءاللہ انٹرویو آ گیا ویلاگ اوور آل. عمران بھائی آگے کیا پلان کر رہے ہیں؟ اسی طرح کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ؟ کیا شیڈول ہوگا؟ دیکھیں، یہ میں نے اپنا ایک پوڈ کاسٹ کا چینل خود شروع کیا تھا جس میں میرا فرسٹ گیسٹ جو ہے وہ عمران ریاض خان ہے. میرا دوست ہے. میرے لیے بڑی خوشی اور اعزاز کی بات تھی کہ عمران آبویسلی بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ عمران کا انٹرویو کریں. تو جب عمران واپس آیا تھا اور اس کے 2-3 ہفتے بعد ہی وہ جب سلو ریکوری کی طرف گیا اور ایک اسیسمنٹ تھی کہ وہ 10 سے 12 ہفتے میں جو ہے وہ میں نے جس وقت عمران واپس آیا تھا اسی وقت ہی آپ کو بتایا تھا کہ انیشیل اس کا جو ایگزامینیشن ہوا تھا میڈیکل، سائیکولوجیکل اور مینٹل، اس کے بعد اس کے تمام جو معالجین تھے ان کا یہ اسیسمنٹ تھی کہ وہ 10 سے 12 ہفتے میں انشاءاللہ روبہ صحت ہو جائے گا. اسی وقت ہی میں نے پھر عمران سے یہ دل میں فیصلہ کیا تھا اور سبسیکوینٹلی پھر اس سے بات کی اور اسی لیے میں نے اس کے ساتھ فرسٹ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا جو اب پبلش ہو چکی ہے. آج 5 بجے ہونی تھی تو میں یہیں پہ ہی تھا ایوارڈ سیریمنی میں، تو اس کے درمیان میں ہو چکی ہے. میری عمران کے ساتھ مستقبل میں کبھی 1-2 مرتبہ جہاں ضرورت ہوئی دوبارہ کر لوں گا، لیکن اب سے آنورڈ جو ہے وہ بہت سے ڈفرینٹ گیسٹ جو ہیں وہ دیکھیں گے. اور عمران بھی اپنا جو ویلاگ ہے وہ آپ کے سامنے جو اس کی روٹین ایکٹیویٹیز تھیں اس میں انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں دوبارہ وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور شروع کر لے گا انشاءاللہ. اس کی اسٹیمرنگ کا ایشو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، کوئی 85-90% وہ ریکور کر گیا ہے. مزید بھی جب وہ فل ریکوری میں آ جائے گا فلوئنسی میں تو انشاءاللہ وہ روزمرہ کے طرح ہمیشہ اپنی روٹین ریسٹور کرے گا. یہ بتائیں کہ عمران بھائی، کیونکہ آپ نے تو کمپلیٹ ان کا ولاگ بھی کیا، ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، سب سے زیادہ ان نے کس چیز کو مس کیا یا ان کے ساتھ یہ جو بولنے کا ان کا مسئلہ آ رہا تھا، یہ اس کے پیچھے بہائنڈ دی ریزن کیا چیز آپ کو؟ یہ میں نے یہ سارے کوشچن میں نے عمران سے پوچھے ہیں کہ یہ سارے مراحل اس کے لیے کیسے تھے، اس میں اس نے کیا محسوس کیا، کیا اس نے محسوس کیا کہ وہ واپس اسی طرح زندگی میں دوبارہ واپس آئے گا نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کس کو سب سے زیادہ مس کیا، تو اس کی یقیناً جواب یہ تھا کہ اللہ کے بعد جو ہے وہ اس نے اپنے والد صاحب کو سب سے پہلے اور پھر والدہ کو اور پھر اس کی بیگم کو سب سے زیادہ مس کیا. اور یہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ یقینی طور پر وہ شاید روزمرہ ان کو ملتا نہیں تھا تو ان کی بھی اس کو بہت یاد آئی. مشکل مراحل تھے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور عمران جو ہے وہ خیریت سے واپس آیا اور اب اپنی روٹین میں انشاءاللہ واپس آئے گا. سر کل عادل راجہ نے آپ کے خلاف ایک لمبی چوڑی لسٹ پیش کی، اس پر کچھ کہیں گے؟ ریلیونٹ سے آدمی ہیں، کوئی ریلیونٹ آدمی ہو، کوئی سیلف پروکلیم جو ہے وہ جرنلسٹ جس کا نہ کوئی ایکسپیرینس ہے نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے، کسی ایسے شخص کی جو کہ اس طرح کا سوال اٹھائے اور بالکل بے تکی سی اور فضول قسم کی جو ہے وہ انتشار پھیلانے والی اور جان کے پرووکیٹو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے، وہ اپنی توہین ہم سمجھتے ہیں. میں اور عمران کی اس کی کسی بھی بات کا جو ہے وہ جواب دیں، اس کی اتنی اہمیت جو ہے وہ ہماری نظر میں نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں صحافیوں سے بھی کہ عمران بھائی 1 مہینہ یا 40 دن 140 دن رہے ہیں، تو وہ ان کی زبان کا مسئلہ کس وجہ سے آیا کہ ٹارچر ہوا یا وہ کسی سے بولے نہیں ایک مہینہ 140 دن، وہ کس وجہ سے آپ کی تو بات ہوئی ہوگی؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ میں نے اس کو جو میں سب سے اپروپریٹ ورڈز میں آپ کو پٹ کر سکتا ہوں. عمران ہیز بین تھرو سم ویری رف ٹائمز اینڈ سم ویری سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز آف انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشن. تو اس کے نتیجے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم ان دا لارجر انٹرسٹ آف عمران ہز لائف سیکیورٹی ہز ویل بینگ فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. جب مناسب وقت آئے گا تو اس کی بات کا جواب دیا جائے گا. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عمران کو جو ہے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈ آف انویسٹیگیشن سے گزرنا پڑا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ سارے ایشوز ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے کہ اب وہ اپنی ریکوری کی طرف جو ہے وہ آ گیا ہے اور اب آپ دیکھیں تقریباً 11 ہفتے جو ہے وہ عمران کو واپس آئے، تقریباً 10.5-11 ہفتے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ 1-1.5 ہفتے میں وہ مکمل روح و صحت ہو جائے اور اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھانا شروع کریں. ایک اور بتا دیں، اس میں اپنے ویلاگ میں بھی کہا عمرے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں عمران بھائی بھی، آپ لوگ پلان کریں گے اور کوئی ECL میں نام وغیرہ اگر ڈالا گیا تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ قانونی دیکھ لیں گے. عمران اور میرا اور ہماری دونوں کی بیگموں کا عمرے پہ جانے کا، بلکہ اس کے بشمول ہمارے پیرنٹس جو ہے وہ ارادہ پرانا تھا. تو میرا اس سے سوال یہی تھا کہ یار وہ 2-3 مرتبہ رہ گیا تو اب کیا ارادہ ہے. تو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اچھا کوئی ہمارا نام کوئی ECL یا کسی ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا کسی اور لسٹ میں تو نہیں ہے. تو جس پہ میں نے اس کو واضح کیا کہ کوئی ایسی قطعاً ہمارے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے. اگر کوئی ایسی، جب بھی ہم نے ارادہ بنایا اور اپنی انڈیپینڈنٹ اور سویٹ ول پہ ہی ہم یہ ارادہ بنائیں گے. اور یہ واضح کر چکا ہے عمران کہ اس کو بہت
بہت سی اپرچونیٹیز تھیں پچھلے 1 سے 1.5 سال میں پاکستان سے باہر جانے کی, 2 مرتبہ گیا اور واپس آیا بھی ہے. تو وہ ایسا کوئی میری حالانکہ اور یہ میری ایڈوائس کے کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہ پاکستان واپس آیا. اس نے واضح بھی کیا کہ پاکستان ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ اس نے ساری زندگی رہنا ہے, بسنا ہے. بلکہ میں آپ کو مزید بھی ایک انکشاف کر دوں کہ لوگ جو ہیں وہ جب اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں تو بدظن ہو کے یہ سوچتے ہیں کہ میں کہیں چلا جاؤں دور. لیکن عمران جو ہے, جو بھی اس کی کوئی بچی کچھ سیونگ تھی, اس نے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اپنی پاکستان میں ہی جو ہے وہ مزید زمینیں جو ہے وہ خریدنا شروع کر دی ہیں. تو اس کو کوئی ارادہ نہیں یہاں سے جانے کا. اور جب ہم نے عمرے پہ انشاءاللہ جانا ہوا, ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں, اس میں کوشش کریں گے کہ پلان کر کے جو ہے وہ ہم عمرے پہ چکر لگا کے آئیں. اشفاق صاحب آپ یہ بتائیں کہ ریاض صاحب نے یہ بتایا کہ وہ کہاں پر تھے, کچے کے ڈاکوؤں کے پاس تھے یا کسی اور ادارے کے پاس؟ عمران نے مجھے سب بتایا ہوا ہے کہ وہ کہاں پہ تھا. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران ریاض کے جو اغوا کا مقدمہ ہے وہ اس کے والد صاحب کی مدعیت میں درج شدہ ہے, جس میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں اس کے جو پہلے ذمہ دار ہیں ان کا نام بھی موجود ہے. اور ابھی اس مقدمے میں عمران ریاض نے جب مناسب وقت آیا تو ہم عمران ریاض کی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے اگر ارادہ ہوا تو وہ کروائیں گے مجسٹریٹ کے سامنے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں فار دا ٹائم بینگ جو ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کیس دیٹ از پینڈنگ, اس کو ہم ہولڈ کر رہے ہیں. جب مناسب وقت آیا, اگر ہم نے ضرورت محسوس کی ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ عمران کی فیملی نے اور اس کے ارد گرد جتنے بھی جو اس کے کلوز لوگ ہیں انہوں نے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس کی روشنی میں جو ہے وہ یہ تفصیلات مناسب وقت پہ آپ کے سامنے آئیں گی. اشفاق صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران ریاض صاحب اپنی صحافتی ذمہ داری اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے یا کوئی شک ہے؟ ابھی بھی آج اس کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے اور ایک کمپریہنسولی ہو گئی ہے. میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران ریاض جو ہے وہ اپنے اوپر ہی کوئی خود ساختہ پابندی جو ہے وہ نافذ کرنا چاہے کہ کتنی دیر اس نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. وہ ایک آزاد صحافی تھا, آزاد صحافی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب تک عمران ریاض کی صحت, تندرستی, سلامتی ایمان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے اور آزاد صحافی ہی رہے گا. اب چونکہ اس کی پروسیس آف ریکوری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹمرنگ جو ہے بڑی سیریس ہو رہی تھی, جس پہ اسپیچ تھراپی ہو رہی تھی, تو اسی وجہ سے ڈاکٹرز کی میڈیکل ایڈوائس کی بیسس پہ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ میڈیا پہ ایک پریزنٹیبل طریقے سے جو ہے بولتا ہوا نظر آئے. اب جو ہی وہ روبہ صحت ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے تو اب الحمدللہ رب العالمین آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ, ابھی بھی میں نے بتایا کہ 10% جو ہے وہ لکنت کے ایشوز اس کو تھوڑے سے فیس ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ہفتے 10 دن میں ہمیں امید ہے فردر جو اسپیچ تھراپی وہ ڈیلی بیسس پہ پریکٹس کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دور ہوں گے, اور انشاءاللہ وہ لازمی طور پر انڈیپینڈنٹ آزادانہ طور پر اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھائیں گے. ون بائی ون آرگنائزیشن متعدد کیسز بھی بنائے گئے تھے, یہ بتائیں کہ ان کے کیسز کا کیا سٹیٹس ہے, ریلیکسیشن ان کے کیسز کے حوالے سے بھی ملی ہے, کس چیز کی ریلیکسیشن ملنی ہے؟ سنیں, غور سے سنیں میری بات اور بالکل جو ہے وہ مناسب سوال کیا کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ نے اب تک عمران ریاض کے خلاف 24 مقدموں میں سے کوئی ایسا مقدمہ دیکھا ہے جو در بدر جا کے عمران ریاض نے, وہ پہلا صحافی ہے کہ عدالتوں میں جا کے اپنے سارے مقدمات کا عدالت میں سامنا کیا ہے اور بڑی ایمانداری سے, بھرپور طریقے سے, بڑی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ اور پوری ڈگنیٹی کے ساتھ کیا ہے. عمران ریاض جو ہے وہ کسی بھی کنسیشن کا جو ہے متمنی نہ کبھی تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا. ہم نے عدالتوں میں ہی اپنے میرٹس کے زور پہ اور اپنے میرٹس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کی بیسس پہ آنریبلی جو ہے وہ اپنے سارے کیسز کو ڈیفینڈ کیا ہے. ابھی بھی ہمارے علم میں ہے کہ کچھ کیسز اس کے خلاف پینڈنگ ہیں. میں آپ کو یہ واضح بتا دوں, ابھی بھی ہمارے علم میں ہے کہ کوئی اس کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں, اور اگر ان کیسز میں کوئی بھی پروسیڈ کرتا ہے یا مناسب وقت آتا ہے تو ان کے بھی جو ہے وہ پروسیس آف انویسٹیگیشن ہم جوائن کریں گے. اور اس طرح جس طرح ہم نے پہلے ہی 22 مقدمات کا سامنا کر کے باعزت طور پر عدالتوں سے اپنے مقدمات خارج کرائے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ہم فیس کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتے ہیں. جب کوئی پروسیڈ کرے گا ہمارے خلاف یا جب ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے, ان کو بھی فیس کریں گے. ہمیں, میں آپ کو واضح کر دوں, عمران ریاض کی طرف سے کسی سے ہمیں کوئی کسی قسم کی کبھی کنسیشن نہ چاہیے تھی, نہ ہم متمنی ہے, نہ ہی جو ہے وہ ہمیں چاہیے. جس کو جو اس طرح کا خواہش مند ہے کنسیشن دینے کا وہ اپنے پاس ہی رکھے. تھینک یو سر.